السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک یہ الرسل رسول ہیں سب فضلنا فضیلت دی ہم نے بعضہم ان کے بعض کو علی بعض بعض پر منہم ان میں سے من کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن سے کلم اللہ کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے ورفع اور اس نے بلند کیا بعضہم ان کے بعض کو درجات درجوں میں وَآتَيْنَا اور ہم نے دیے عیسی ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو البیناتی واضح دلائل واضح معجزات وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے تائید کی اس کی یعنی ہم نے قوت دی اسے بروح القدس روح پاک کے ساتھ ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ مقتتل تو نہ لڑتے الذین وہ لوگ جو من بعدہم ان رسولوں کے بعد تھے من بعد اس کے بعد کے ما جاءتہم آ گئی ان کے پاس البینات واضح نشانیاں ولیکن اور لیکن اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا فمنہم تو ان میں سے من کچھ ایسے ہیں جو آمن ایمان لائے ومنہم اور ان میں سے من کچھ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ مقتتلوا تو نہ وہ لڑتے آپس میں ولیکن اور لیکن ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یفعل وہ کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء اور رسول کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ انبیاء اور رسول میں فرق کو پہچان لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں تقریباً صحیح تعداد تو معلوم نہیں لیکن مشہور یہی ہے کہ تقریباً 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے۔ اب ان میں سے کچھ نبی تھے کچھ رسول تھے۔ رسول صرف اور صرف 313 تھے۔ رسول ان کو کہتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نئی شریعت عطا فرماتے ہیں، اور نبی وہ ہوتے ہیں جو رسولوں کی شریعت کا ہی پرچار کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو پیچھے رسول گزرے ہیں آنے والے نبی ان رسولوں کی شریعت کا پرچار کرتے ہیں، انہی کی تبلیغ کرتے ہیں اور انہی کی شریعت پر لوگوں کو احکام دیتے ہیں۔ جو رسول ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نئی شریعت نازل فرماتے ہیں اور وہ نئی شریعت کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو یہ ہے نبی اور رسول میں فرق۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو دنیا میں رسول بھیجے فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ اب انبیاء اور رسول کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اس لحاظ سے تو ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی پیغمبر پر فضیلت نہ دو، یہ بھی فرمایا کہ کسی پیغمبر کو بھی کسی دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک فضیلت ایک کو دی وہ دوسرے کو دوسری دی، یعنی کسی کو کچھ فضائل دیو اور کسی کو کچھ۔ اب وہ کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم، ان میں سے وہ ہیں کہ من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ایسے بھی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی براہ راست
کلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور پھر ان میں سے ہی رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بھی ہیں کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات عطا فرمائے۔ تو دیکھیں کتنا فضیلت والا معجزہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردے کو زندہ کرنا چاہتے تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بناتے مٹی کا، اس میں پھونکتے اور وہ اڑنے لگ جاتا۔ پھر وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح قدس کے ساتھ ان کی تائید، مدد یعنی قوت بھی ان کو دی تھی۔ بچپن میں ہی گود میں اپنی ماں کی گود میں وہ بول پڑے تھے، اور انہوں نے اپنی اور اپنی ماں کی گواہی دی تھی۔ تو یہ فضائل اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتے تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے رسولوں کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ انسان کو قوت ارادہ دیا جائے، پھر دیکھا جائے کہ کون اس کو درست استعمال کرتا ہے اور کون غلط کرتا ہے۔ جو لوگ اس کا درست استعمال کریں گے وہی ایمان والے ہوں گے اور وہی ہدایت کے رستے پر چلنے والے ہوں گے، اور جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں وہی آپس میں اختلافات کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو انسان کو یہ قوت ہی نہ دیتا، پھر نہ تو کوئی اختلاف ہوتا، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا، سب کے سب مومن ہی ہوتے، لیکن ایسا ایمان اضطراری ہوتا، اختیاری نہ رہتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو مشیت الہی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں یا کفر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے بھی دکھا دیے، عقل بھی دے دی، اور بتلا بھی دیا کہ کون سا راستہ غلط ہے کون سا صحیح ہے۔ اب یہ انسان کے اختیار میں، وہ جس راستے پر چاہے وہ چلے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتا تو یہ کفر نہ کرتے، لیکن اللہ نے انسان کو عقل دے دی، رستے دکھا دی۔ اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود ہی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں رد و بدل نہیں کر سکتا ہے۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، انفقو تم سب خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم ہم نے رزق دیا ہے تمہیں، من قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ یاتیا آ جائے، یومن ایک ایسا دن، لا بیع کے نہ خرید و فروخت ہوگی، فیہ اس میں، ولا خلت اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعت اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی، والکافرون اور کافر لوگ ہی ہم الظالمون وہ ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والے لوگو، تم کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مال سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور اگر اس میں سے خرچ نہ کیا جائے تو یہ بات انسان کے لیے فتنہ اور اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں، جس دین پر تم ایمان لائے ہو اس کی راہیں ہموار کرنے کے لیے، اس دین کی مدد کرنے کے لیے، اس کے قیام کے لیے تو مال کی ضرورت ہے ہی، اور معاشرہ میں ناتواں اور محتاج افراد کی مدد کرنے کے لیے بھی، اور ایسے ہی صدقات آخرت میں انسان کی نجات کا سبب بنیں گے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خصوصی توجہ دلائی ہے انفاق فی سبیل اللہ کی۔ اور پھر دیکھیں صدقہ کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے، یعنی افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں کیا جائے، انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی حرص رکھتا ہو، انسان غریبی، فقیری، محتاجی سے ڈرتا
ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو، لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پہ آ جائے تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دے دینا اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اس وقت یہ مال اس کا نہیں ہوتا، وہ مال تو وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ تو موت آنے سے پہلے پہلے انسان کو اپنی تندرستی اور مالی حالت کے بہتر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت سارا خرچ کر دینا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن یہی صدقات ہی کام آئیں گے، اور یہ سوداگریاں اور یہ جو دوستیاں دنیا میں لگائی ہیں نا، یہ کام نہیں آئیں گی، بلکہ وہاں پر تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کیا ہوا مال اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیے ہوئے کام جو ہیں وہ انسان کے کام آئیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وہ دن تو ایسا ہوگا جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ دوستی ہوگی، نہ کوئی سفارش ہوگی، اس دن انسان ہر طرف سے پریشان ہوا ہوگا۔ تو ایسے وقت میں جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال انسان کے کام آئے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی یہ کافر تو ہیں ہی ظالم، اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضیاں مول لے رہے ہیں، اور قیامت والے دن بھی یہ اپنے آپ کو کوسیں گے، پریشان ہوں گے، گھبرائیں گے، لیکن اس وقت ان کا یہ پریشان ہونا، یہ گھبرانا ان کے کسی کام نہ آ سکے گا۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔